السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کرنا۔ سب سے پہلے ہم بتا رہے ہیں سحر زدہ کی پہچان، یعنی جس آدمی پر جادو ہو جاتا ہے اس کو کیسے پہچانا جائے، اسے کیسا محسوس ہوتا ہے، اس کو کیا محسوس ہوتا ہے، کیا چیز اچھا لگتا ہے اور کیا چیز برا لگتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اپنی کتاب سے دیکھ کر، آپ کو اس کتاب میں ہم سب کچھ صحیح بتا رہے ہیں۔ جو علامات لکھی ہے اور جن پر جادو کیا گیا ہے ان کو اچھا لگے تو جو ہم سے رابطہ کریں وہ گھر بیٹھے اپنا علاج کرا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری ویڈیو پوری دیکھیں، کہیں اسکپ نہ کریں تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ یعنی سحر زدہ کی پہچان، جس پر جادو کیا گیا ہے اس کی پہچان، یعنی ہر بیماری اپنی علامات سے پہچانی جاتی ہے۔ علامات نہ ہو تو بیماری کا پتہ نہیں چل سکتا۔ جادو یعنی جادو لا علاج ہرگز نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ علاج ذرا صبر آزما ہے، یعنی دیر سے فائدہ کرتا ہے، صبر کیا تو فائدہ ہوگا۔ سحر زدہ پر جادو کے بد اثرات سے جو علامات ظاہر ہوتے ہیں وہ درج ذیل کی جاتی ہیں تاکہ آپ مسحور کی پہچان کر سکتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سحر زدہ کا جسمانی علاج کرتے رہیں، کیونکہ سحر زدہ کا شافی علاج روحانی علم سے ہی کیا جا سکتا ہے، اس لیے علامات سے آگاہی ضروری ہے۔ علامات درج ذیل ہیں تو جن پر جادو کیا گیا ہے ان کو دعا تعویذ یا روحانی عمل سے کریں گے تو فائدہ ہوگا، نہ کہ انہیں دوا کھلائیں گے تو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو نمبر 1، جس پر جادو کیا گیا اس کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ سحر زدہ ایک انسان جس پر جادو کیا گیا ہے یا جادو زدہ فرد کا زندگی کے معاملات میں رویہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ شوگر اور دل کے مریض کا، یعنی مریض چڑچڑا اور بہت زیادہ حساس ہو جاتا ہے، بات بات پر رونے دھونے اور لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار رہتا ہے، ذہنی طور پر بیزاری کا شکار اور ہر اس شے سے جو کچھ روز قبل اسے پسند تھی نفرت کرنے لگتا ہے۔ یعنی پہلے جس چیز سے کھانے پینے کی چیز اسے اچھی لگ رہی تھی اب وہ اسے اچھی نہیں لگتی، اسے کچھ کھانے کا جی نہیں کر رہا ہے۔ نمبر 2، شیطانی اعمال اسے بہت اچھے معلوم ہونے لگتے ہیں اور ماضی کے کردار اسے پسند آنے لگتے ہیں، ہر برا کام اسے اچھا لگنے لگتا ہے، وہ ماضی کی طرف بار بار لوٹ جاتا ہے اور جن سے اسے کبھی رغبت رہی ہو انہیں شدت سے یاد کرنے لگتا ہے، یعنی انہیں پرانی بات یاد آ جاتی ہے، انہیں پرانے خواب نظر آتے ہیں اور مستقبل کے بہت سے خواب اور بہت سے خدشات اسے آ گھیرتے ہیں، یعنی اگلے پچھلے اعمال میں شیطان اسے الٹا پلٹا دیتا ہے۔ نمبر 3، مریض خود کو بدقسمت جاننے لگتا ہے، یعنی ایسا مریض جو بزنس کوئی کر رہا ہے اس کے بار بار اس کو نقصان ہو رہا ہے، اس کے رقم ڈوب جا رہی ہے، اس کے پیسے برباد ہو جا رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بدقسمت سمجھنے لگتا ہے۔ ایسا نہیں، اسے سوچنا سمجھنا چاہیے آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے، انہیں پتہ کرنا چاہیے۔ تو چلیے، مریض خود کو بدقسمت جاننے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو کر کفر کی راہ اختیار کر لیتا ہے، تمام اچھے کام ایک ایک کر کے چھوٹ جاتے ہیں اور برے کاموں میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ نمبر 4، مریض کو کچھ سمجھایا جائے تو وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ہر بات رد کرتا چلا جاتا ہے اور پاگلوں کی طرح شیطانی اعمال کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی غلط کاموں کی طرف اس کے قدم بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 5، مسحور یعنی جس پر جادو کیا گیا ہے، جب جادو کا حملہ ہوتا ہے تو اس کی سانس اکھڑ جاتی ہے اور دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے، ایسے میں مریض کے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کس قدر قابو سے باہر ہو رہا ہے۔ اگر پورے گھر میں جادو کا اثر ہو تو ہر ایک لڑنے مرنے پر اتر آتا ہے۔
نمبر 6، مسلسل جادو کے زیر اثر رہنے والے مریضوں کے بال اترنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ بعض گنجے ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7، جادو سے بعض اوقات مریض بالکل پاگل ہو جاتا ہے اور اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے۔ نمبر 8، جادو زدہ شخص کا نماز میں دل نہیں لگتا یا نماز میں دل لگا نہیں پاتا اور نماز پڑھتا ہے تو اسے نیند بہت زیادہ آتی ہے، بار بار اسے جمع ہی آئے گی۔ نمبر 9، جادو زدہ گھر میں اگر جانور یا پرندے ہوں تو ان کے بھی بال و پر جھڑنے لگتے ہیں اور گھر پر جادو کے شدید حملے کی صورت میں وہ کھانا پینا بکثرت ترک کر دیتے ہیں اور چند روز بیمار رہ کر مر جاتے ہیں۔ بعض اوقات کپڑوں یا دیواروں پر خون کے چھینٹے بھی نظر آتے ہیں، یعنی گھروں میں آپ کے خون کے چھینٹے نظر آتے ہیں۔ نمبر 10، اگر سحر زدہ مریض کوئی لائق طالب علم ہو یا طالبہ ہو تو علم کے حصول سے اس کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، یعنی گھر میں جو بچہ پڑھ رہا ہو تو اس کا پڑھائی میں جی نہیں لگتا، پڑھنے جاتا ہے تو وہ پڑھ نہیں پاتا ہے، بار بار فیل ہو جا رہا ہے، اس کا دماغ پڑھائی میں نہیں لگ پا رہا ہے، یعنی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، دماغ سست رہنے لگتا ہے اور بعض اوقات تو بالکل الٹ جاتا ہے۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ایسے جادو زدہ طالب علم یعنی پڑھنے والے بچے اچانک آنا بند کر دیتے ہیں اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ علم حاصل کرنے کے قابل نہیں رہے، یوں وہ امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں اور وہ امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ بالخصوص مقابلے کے امتحانوں میں اس قسم کے صورتحال بار بار دیکھنے میں آتی ہے۔ 11 نمبر، جادو زدہ مرد یا عورت کے سر میں مسلسل درد رہتا ہے جو دوائیات سے ٹھیک نہیں ہوتا، جسم انتہائی تھکا ہوا محسوس ہوتا ہے، تھکاوٹ کا احساس بہت ہی زیادہ ہو جاتا ہے، صبح اٹھ کر بھی تازگی کا احساس نہیں ہوتا، نیند آنے کی شکایت بھی اکثر پیدا ہو جاتی ہے یا پھر ضرورت سے زیادہ نیند آتی ہے، یعنی آپ کو جب کوئی بہت ضروری کام ہوتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ نیند آنے لگتی ہے، ایسا ہوتا ہے اور اہم کام نہیں ہو پاتے، گردن کے پچھلے حصے پر بوجھ اور کھنچاؤ رہتا ہے اور بائیں طرف کی پسلیاں گرفت زدہ محسوس ہوتی ہے، بعض اوقات جسم بہت بھاری ہو جاتا ہے اور ہڈیوں میں درد کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ کے پیر میں چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے، گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے، آپ لنگڑا کر چل رہے ہیں، آپ کا ٹھیک نہیں ہو رہا ہے درد، تو اس کا علاج آپ ہم سے کرائیں، پہچان کرائیں، پہلے اس سے جادو ہے کہ کیا ہے، اس کے بعد اس کا علاج کیا جائے۔ اور طبیعت عموماً شدید بیزار سست رہتی ہے۔ نمبر 12، گھر کے سنسان اور تاریک کونوں اور کمروں سے خوف محسوس ہوتا ہے، ان تاریک جگہوں پر یعنی جہاں پہ گھر میں سنسان جگہ ہے، اندھیرا ہے، وہاں پر گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، یعنی ان تاریک جگہوں پر رکنے سے یہ 3 چیزیں محسوس، جسم میں عجیب سی سرسراہٹ اور سر کو چڑھتی ہوئی چیونٹیاں سی، جسم کے بائیں جانب بوجھ یا عجیب سی حرارت، سر کے بال سرکتے محسوس ہوتے ہیں، جسم اور آواز دونوں بھاری ہو جاتے ہیں۔ نمبر 13، گھر میں عجیب سی بو پھیلی رہتی ہے، بعض اوقات ایسی بدبو کے جھونکے آتے ہیں کہ جیسے کوئی زخمی پٹیاں کھول رہا ہو، اور بعض اوقات گندگی کی بھی بدبو آتی ہے، یعنی پاخانہ جیسی بدبو بھی آتی ہے اور کہیں آپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، نظر نہیں آتا۔ نمبر 14، جسم سے جب ہوا سی گزرتی محسوس ہو، یعنی ایسا لگے کہ جسم جالی دار سی کوئی شے ہے اور سرسراہٹ کے ساتھ کوئی ہوا سی یا تو اس میں داخل ہو رہی ہے، جسم میں داخل ہو رہی ہے یا گزر رہی ہے، تو سمجھ لیں کہ جادو کا حملہ اپنے عروج پر ہے، یعنی کہ جادو کا حملہ بہت زیادہ ہے۔ نمبر 15، اذان سے قبل یعنی اذان سے پہلے بہت زیادہ نیند آتی ہے اور جسم تھکاوٹ سی اور بخار سا ظاہر کرتا ہے۔
नंबर 16, हमले की शिद्दत में, यानी जादू का हमला जब बहुत ज़्यादा है, हमले की शिद्दत में मशहूर घर के स्याह तोड़ने या घर के बेकसूर अफराद पर बरसना और सख्त ज़ुबान में बोलना शुरू कर देता है। ऐसा शख्स बात बात पर झगड़ा करने लगता है और अजीब फसाद पैदा होता है। मशहूर यानी 17 नंबर, मशहूर मरीज़ का चेहरा सख्त तना हुआ और रंग सर्द हो जाता है, लहजा भी रहम और समझ बूझ रुखसत हो जाती है, कमज़ोर भी ताकतवर बन जाता है। ऐसे मरीज़ को अगर बदकलामी करने पर मारा पीटा जाए तो उसे कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होती और उसका मिजाज और बरहम हो जाता है। फिर जादू का हमला दूर हो जाने के बाद मरीज़ पेशमा और अफसरज़दा हो जाता है। नंबर 18, जिस शख्स पर जादू किया गया है उसके मादे में मुसलसल दर्द रहता है। इस बात की अलामत है कि उसे जादू का अमल पिलाया गया है या खिलाया गया है। जिसको जादू का अमल खिलाया पिलाया जाता है उसके पेट में मुसलसल दर्द रहता है, बोझ सा महसूस होता है उसके पेट पर, और वो कोई चीज़ खाता है तो उसका पेट भरा हुआ महसूस होता है, लैट्रिन साफ़ नहीं होती है। ये सब जादूज़दा की पहचान हमने बता दी है। जिन लोगों को समझ में आए वो हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको बताया जाएगा आपके बारे में जो आप पूछेंगे। और इसके बाद हम ये अगला वीडियो बना रहे हैं जिसमें जादू कैसे करवाया जाता है, यानी जो लोग दुश्मन होते हैं जादू करवाते हैं वो कैसे करवाते हैं, क्या ले आते हैं किसी का उस पर जादू करवाते हैं, ये सब हम बताएंगे। उसकी अगली वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि आप खुद अपना इलाज कैसे कर सकते हैं। और हमारे इस वीडियो में, इस चैनल में आपको मिलेंगे जादूगर। अगर आप पर किसी पर जादू कर दिया गया है तो आपको हम ऐसा अमल बताएंगे कि वो जादूगर का जादू उलट जाएगा और जादू करवाने वाले पर ये उलट कर जाएगा और वो खुद उसी में गिरफ़्तार हो जाएगा। इसलिए हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी वीडियो पूरी देखिए, आखिरी तक देखिए तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। अच्छा लगे तो शेयर करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम इसी तरह के इससे भी बेहतर अमाल आपको जो चाहिए हम उस तरह की वीडियो बनाकर चैनल में भेज रहे हैं। आप घर बैठे अपना इलाज करिए, देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या है। खुदा हाफिज़।